بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ تحفۃ النحو پڑھ رہے تھے الحمدللہ، تو اس میں ہم لوگوں نے اسم فعل حرف دیکھا تھا، اور اسم فعل حرف میں اسم کی پہچان کے لیے ہم نے کچھ اسما پڑھے تھے۔ اسم کی پہچان کیا کیا چیزیں اسم کی پہچان، وہ اسم معرفہ ہے یا نکیرہ، مذکر ہے یا مؤنث، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا تھا۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اسم کی جو ایک قسم تھی معرفہ، یعنی اسم کو پہچاننے کے لیے کون کون سی اسما، کون کون سی چیزیں معرفہ ہیں، وہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں یا پہلے کی کلاس میں پڑھا تھا کہ ضمائر، جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بھی علم، اسم علم ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ ضمائر یعنی کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتم، انتم، اس طرح کی پوری ضمیر معرفہ ہوگی۔ اسی طرح اسم علم یعنی کسی شخص کا نام وہ علم کہلاتا ہے، خاص جو انسان کا نام ہوتا ہے وہ علم کہلاتا ہے، تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا معرف باللام، یعنی کہ الف لام کے ساتھ کوئی چیز خاص ہو، الف لام کے ساتھ خاص ہو، یعنی کہ جیسا کہ قلم، یہ نکیرہ ہے، اگر اس کو الف لام لگا دیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا، جیسے القلم۔ اسی طرح کتاب نکیرہ ہے، الکتاب تو معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے منادا کے بارے میں بھی پڑھا، حرف ندا منادا کے بارے میں، یا حرف ندا کے ذریعے جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو جو منادا ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھا کہ مضاف الی المعرفہ، معرفہ کی طرف مضاف ہونا، جیسے قلم حامد، حامد کیا ہے، اس میں علم ہے اور معرفہ ہے، اس طرح مضاف کیا ہونا، معرفہ کی طرف ہونا، معرفہ کی طرف اس کی نسبت ہونا۔ آج انشاءاللہ تعالی جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کہ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں، اور اسم موصول، اسم موصول کسے کہتے ہیں۔ بارہا ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے الذی، اللذانی، ھذا، ذالک، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اسم اشارہ کیا ہے اور اسم موصول کیا ہے۔ تو اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اسم موصول کی تعریف، اسم موصول کسے کہتے ہیں۔ اسم موصول کی تعریف ہم دیکھیں گے اس کی مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے، یعنی اسم موصول کی تعریف مع امثال، اس کے مثالوں کے ساتھ۔ چلیے اسم موصول، اسم موصول دیکھیے اسم موصول کی تعریف میں ہے، اسم موصول وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کسی جملے کو نہ ملایا جائے تب تک اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ اسم موصول وہ ہے جیسے کہ اگر میں صرف کہی الذی، الذی کے معنی ہے وہ جو کہ، وہ جو کہ بولنے سے کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو جب تک اس کے آگے کوئی جملہ نہ ہو، یا آگے ہو یا پچھلے ہو، جو بھی ہو، آگے اور پیچھے جب تک کوئی جملہ نہ ہو، وہ جملہ، وہ چیز، اس کے معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس کو کہتے ہیں اسم موصول۔ تو اسم موصول وہ اسم ہے کہ جو کسی جملے کے ساتھ جب تک نہ ملے ہم کو بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب مثال کے طور پر، مثال اب اردو میں مثال ہے، دیکھیے، جو محنت کرے گا اس کا پھل پائے گا، جو محنت کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ تو اگر میں صرف جو بول کر چھوڑ دی، جو یعنی کہ کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بعد والا جو جملہ ہے محنت کرے گا تو اس کا پھل پائے گا، تو یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے اسم موصول، اسم موصول کہلاتا ہے۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے،
وہ جملے کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں صلہ۔ صلہ کہتے ہیں، اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں صلہ۔ یہ اس میں موصول اور بعد والا جملہ کہلائے گا صلہ، یعنی کہ جو محنت کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ تو صرف جو کہنے سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اس کے لیے آپ کو پورا جملہ بولنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں صلہ اور موصول۔ اور ایک مثال ہے، دیکھیے، جس نے محنت کی، جس نے محنت کی، محنت سے جی چرایا وہ ناکام رہا۔ جس نے محنت سے جی چرایا وہ ناکام رہا۔ اب جس نے کیا ہے، یہ اس میں موصول ہو گیا۔ جس نے بول کے اگر ہم بول دیں گے ادھورا جملہ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن محنت سے جی چرایا، اب اس کی وضاحت آگے والا جملہ کر رہا، اس کو ایکسپلین کر رہا کہ جس نے محنت سے جی چرایا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہو گیا، وہ ناکام رہا، وہ ناکام رہا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو جس نے کیا ہو گیا، یہ اس میں موصول ہوگا۔ جو جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے وہ صلہ کہلائے گا، اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے، اس جملے کا نتیجہ جو آتا ہے وہ جواب صلہ کہلاتا ہے۔ تو ایک اس میں موصول کا صلہ رہتا ہے، پھر اس کا جواب صلہ رہتا ہے۔ ہم کچھ عربی آیتوں سے بھی دیکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ صلہ اور موصول ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں موصول ہیں۔ بہت بار ہم نے پڑھا ہے الذی، الذی ہم نے بہت بار قرآن میں پڑھا ہے، الذی وہ جو کہ، اس کا معنی ہے وہ جو کہ۔ تثنیہ کے لیے آتا ہے اللذانی، الذی اللذانی، جمع کے لیے آتا ہے اللذینا، سوری یہاں پر یہ تثنیہ کے لیے ہی اللذینی اور اللذانی، یہ دونوں تثنیہ کے لیے ہی ہیں۔ اللذانی اور اللذینی ہے، یہ اللذینی دونوں تثنیہ کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد جمع کے لیے جو آتا ہے اللذینا، جمع مذکر کے لیے آتا ہے اللذینا۔ اس کے بعد اللتی، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کے لیے آتا ہے اللتی۔ اللتانی اور اللتینی دونوں تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اللتانی اور اللتینی دونوں تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللاتی یا اللواتی، یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں وہ ہے الذی اور اللذینا۔ الذی اور اللذینا یہ بہت بار استعمال ہوئے ہیں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الذی اور اللذینا دو ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ آپ کو جس پر دھیان دینا ہے وہ الذی اور اللذانی۔ اللذینی یا اللذانی بہت کم بار آیا ہے، اللتی ایک 5% اتنا آیا ہے، اللتی بھی آیا ہے لیکن بہت کم آیا ہے، باقی یہ چیزیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ اللتی، اللتینی، اللاتی، اللواتی بہت کم یہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو یہ ہے آپ کے اس میں موصول، الذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللواتی، اللاتی، اللتانی، اللواتی، یہ ہو گیا آپ کے اس میں موصول۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس میں موصول ہیں۔ چلیے، ان کے علاوہ بھی کچھ اور اس میں موصول ہے، وہ ہے ما، ما جو کہ، ماں کے معنی میں وہ جو، ماں کے معنی ہے وہ جو۔ من، من کے معنی بھی وہ جو شخص۔ ماں جو سما یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، من عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی کہ انسانوں کے لیے آتا ہے، ماں غیر عاقل کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن ماں زیادہ تر غیر عاقل کے لیے آتا ہے، اور من کسی شخص کو بولنے کے لیے، وہ شخص جو کہ
من हुआ वो शख्स जो कि वो हुआ फिल बैती घर में है, इस तरह मन हुआ फिल बैती वो जो घर में है। तो इस तरह ये मन जो इसमें आखिर के लिए आता है। इसी तरह अय्यू, अय्यू कौन सी चीज़, अय्यूहा कौन सी, अय्यू मुज़क्कर के लिए, अय्यूहा अय्यूता, अय्या मुअन्नस के लिए, तो मुज़क्कर ये मुअन्नस के लिए, तो मा मन अय्यू अय्यो अय्या, ये तमाम चीज़ें भी इसमें मौसूल कहलाती हैं। तो ये तमाम इसमें मौसूल हैं जिसके माने हैं जो के, वो जो के, इस तरह इसका तर्जुमा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थे आपके इसमें मौसूल। अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें मौसूल जैसे कि जो ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है और इसके अंदर हुआ ज़मीर छुपी हुई होती है। अल्लज़ी के अंदर हुआ ज़मीर छुपी हुई होती है। अल्लज़ी, अल्लज़ी वो जो के। इसी तरह अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। अभी हमने पिछले देखा ना, हिया, इसके अंदर हिया ज़मीर छुपी हुई होती है, इसके अंदर हिया ज़मीर छुपी हुई होती है। इसी तरह अल्लज़ीना जो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर हुम ज़मीर छुपी हुई होती है, इसके अंदर हुम ज़मीर छुपी हुई होती है। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये तीन हैं, अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना, जिसमें हुआ हुमा हुआ, अल्लती में हिया, अल्लज़ीना में हुम ज़मीर छुपी हुई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इसमें मौसूल हैं। और उसके अलावा भी देखिए जो इसमें मौसूल अल्लज़ी यानी कि वाहिद मुज़क्कर के लिए, अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लज़ानी तस्निया मुज़क्कर के लिए, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर के लिए। माँ ये वाहिद तस्निया जमा सब के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए माँ इस्तेमाल होता है। और मन भी वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होता है, माँ और मन। इंशाअल्लाह ताला जब आयतों में देखेंगे ना आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनका इस्तेमाल किस तरह होता है और ये कुरान में क्या मायने रखते हैं। चलिए एक मिसाल ले लेते हैं इंशाअल्लाह ताला ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए फ़नकिहू, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, ये कुरान की आयत है। फ़नकिहू बस तुम निकाह करो, फ़नकिहू का मतलब है तुम निकाह करो, माँ जो के जो, ताबा तुमको पसंद हो, ताबा पसंद लगे या दिल को लगे, लकुम तुमको पसंद हो, तुमको मिनन निसाई औरतों में से, ठीक है, जो औरत तुमको पसंद आए तुम उससे निकाह करो बोलकर अल्लाह ताला ये फरमाए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताने का मकसद इसमें मौसूल क्या है और इसका सिला क्या है और उसका जवाब सिला क्या है। इसमें मौसूल माँ है, फ़न की हूँ तो तुम निकाह करो, ये फ़ेल अमर हो गया। फ़ा तो हरफ अत्फ़ है, उनकुहू इनकी हूँ निकाह करो, ये फ़ेल अमर हो गया। माँ इसमें क्या है, ये मौसूल है, ये क्या है, मौसूल है, ये इसमें मौसूल है, ठीक है। ताबा फिर फ़िअल माजी, लकुम तो जार मजरूर हो गया, मिनन निसाई फिर जार मजरूर। अब यह माँ मौसूल है, माँ मौसूल के बाद ताबा जो आ रहा है, ताबा लकुम, ये इसका बनता है सिला मौसूल, ये कहते हैं सिला, इसको कहते हैं सिला। माँ इसमें मौसूल, ताबा लकुम मिनन निसाई, ये है आपका सिला मौसूल, सिलातुल मौसूल, ठीक है। ये इस तरह ये इस तरह जुमला होगा, माँ होगा इसमें मौसूल, जो के माँ हमने पढ़ा था इसमें मौसूल है, और उसके बाद वाले जो आने वाला जुमला होता है वो सिलतुल सिला कहलाता है, या सिलतुल मौसूल कुछ भी कह सकते हैं आप, सिला भी कह सकते हैं। तो ये माँ की एक मिसाल थी, माँ जो अभी हमने देखा कि माँ इसमें मौसूल कहलाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है वो माँ है। चलिए और एक मिसाल ले लेते हैं।
دیکھیے الذی، الذی خلق الموت والحیات، الذی وہ جو کہ خلقہ پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر الذی جو اس میں موصول ہے، میں نے ابھی بتایا تھا اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، الذی میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ الذی وہ جو کہ، اب وہ جو کہ یعنی کہ کون جو کہ، تو وہ جو ضمیر ہم کو بتاتی ہے وہ اللہ، یہ جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع کس کی طرف لوٹ رہی؟ وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی۔ تو الذی وہ جو کہ یعنی کہ وہ ہوا سے مطلب وہ اللہ ہے، اللہ مراد ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ کا ذکر ہو گیا ہے، تو وہ بار بار اللہ اللہ کہنے کی بجائے ہم اس کا ہمیشہ نون کی بجائے جو پرونون استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی بار بار کسی کا اسم نام لینے کی بجائے ہم اس کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ اس میں موصول استعمال کرتے ہیں۔ تو الذی وہ جو کہ یعنی کہ وہ اللہ جو کہ خلقہ پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کیا۔ تو الذی کہلاتا ہے آپ کا اسم موصول، اور خلق الموت والحیات کہلاتا ہے اس کا صلہ، یہ صلہ کہلائے گا، صلۃ الموصول، موصول کا صلہ۔ الذی اسم موصول ہے اور خلق الموت والحیات یہ اس کا صلہ کہلاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا اسم موصول اور صلۃ الموصول۔ الحمدللہ بہت آسان ہے، صرف 4 چیزیں آپ کو یاد کرنا۔ اسم موصول کیا کیا ہے؟ الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللواتی، ختم۔ یہ 6 آپ اسم موصول، اور ما، من، ایو، ایو، یہ اگر 5 چیزیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو الحمدللہ آپ کا اسم موصول ہو جائے گا۔ الحمدللہ بہت آسان ہے، پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ آج اس میں موصول بھی پڑھیں گے اور اس میں اشارہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ، اس میں اشارہ یعنی کہ جو لفظ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ The word used for pointing someone is called اسم اشارہ۔ کسی کو ہم جب اشارے سے بتاتے ہیں یہ یا وہ، اب جیسے کہ کوئی چیز آپ کے قریب ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دے دو مجھے، یعنی جو آپ کے بالکل سامنے پڑی رہتی ہے، جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو ہم ہاتھ میں لے سکتے ہیں، تو وہ یہ کہلاتی ہے۔ لیکن جو چیز دور ہو تو وہ بعید کہلاتی ہے، یعنی کہ وہ دو، وہ بول کر ہم اشارہ کرتے ہیں کہ وہ چیز دو۔ تو اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ جو اسم اشارہ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ لفظ کہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ دیکھیے جیسے کہ جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ بچے، یعنی کہ وہ قریب ہے، یہ ہاؤلائی جن کے لیے ہاذا یا ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے، اور قریب کے لیے یعنی کہ وہ اولائکا، ذالکا اور اولائکا کیا کیا اسم اشارہ ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، کیا کیا استعمال ہوتے ہیں، اور بعید کے لیے جو دور ہوتے ہیں اس کو اسم اشارہ بعید کہتے ہیں، جو قریب ہے اس کو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اسم اشارہ کیا کیا ہے، اسم اشارہ کیا کیا ہے۔ تو الحمدللہ اسم اشارہ قریب کے لیے اور اسم اشارہ بعید کے لیے۔ تو اسم اشارہ قریب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مذکر اور مؤنث دونوں کے صیغے آتے ہیں اس میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے ہاذا، ہاذانی، تثنیہ کا صیغہ، ہاؤلائی جمع کا، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی۔ مؤنث کے لیے ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ ہاذا واحد مذکر کے لیے، ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے،
हाउलाई जमा मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल होता है। मोनस के लिए भी हाउलाई बोलेंगे, जैसे हाउलाई मोमिनातुन, वो मोमिन औरतें, तो हाउला ही कहेंगे। ये मोमिन औरतें, हाउलाई मोमिनातिन या हाउलाई बनातुन, ये तमाम मोमिन औरतें हैं या मोमिन बच्चियां हैं। तो ये हाज़िही एक वाहिद मुन्नस के लिए, हाज़िही इमरातुन ये औरत, हाज़ा रजुलुन वो आदमी, ठीक है, हाज़ानी रजुलानी वो दो आदमी। इस तरह हाउलाई रिजालुन भी बोलेंगे, हाउलाई निसाउन भी बोलेंगे। तो हाउलाई मुन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए आता है। तो हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, मुज़क्कर और मुन्नस के सिगे। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसमें इशारा करीब के सिगे, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। अब आइए देखते हैं इसमें इशारा बईद के सिगे क्या क्या हैं। उसमें भी मुज़क्कर है, मुन्नस है। जैसे ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ानिका, दूसरा सिगा है तस्निया के लिए ज़ानिका आता है। ज़ालिका वाहिद मुज़क्कर के लिए, ज़ानिका तस्निया मुज़क्कर के लिए, और उलाइका जमा मुज़क्कर और जमा मुन्नस दोनों के लिए उलाइका इस्तेमाल होता है। ज़ालिका ज़ानिका उलाइका ये मुज़क्कर के लिए हो गया। तिलका तानिका उलाइका ये मुन्नस के लिए, तिलका वाहिद मुन्नस, तानिका तस्निया मुन्नस, फिर उलाइका सबके जमा मुन्नस। तो उलाइका और हाउलाई मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका इसमें इशारा, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल आए हैं हाज़ा आए हैं, हाउलाई और हाज़िही, ज़ालिका, उलाइका और तिलका, ये ज़्यादा आए हैं। तस्निया के बहुत कम 1 या 2% आपको तस्निया के सिगे मिलेंगे। जो ज़्यादा है हाज़ा, हाज़िही, तिलका, ज़ालिका और तिलका, उलाइका, हाउलाई, ये सिगे आपको ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। आखिर एक मिसाल ले लेते हैं इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद को समझने के लिए। देखिए, अलमिरातु अल्लती फिल बैती, अलमिरातु यानी कि औरत, अलमरातु मिरा नहीं, अलमरातु औरत, अल्लती जो के फिल बैती घर में है। तो अल्लती यहाँ पर इसमें इशारा है वाहिद मुन्नस के लिए आया है, क्योंकि औरत मुन्नस है, इसलिए इसमें इशारा अल्लती मुन्नस के लिए आया है। अलमरातु अल्लती फिल बैती, सॉरी ये मैंने इसमें मौसूल की मिसाल है, ये अल्लती इसमें मौसूल है, मैंने शायद गलती से ये कर जाने दीजिए, हम ये मौसूल की ही प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि याद हो जाए, हमारा रिवाइज हो जाए। ये अलमरातु लती फिल बैती, ये इसमें मौसूल की मिसाल है। अलमरातु औरत, अल्लती वो औरत जो के वाहिद मुन्नस का सिगा, फिल बैती घर में है। तो अल्लती इसमें मौसूल है, फिल बैती उसका सिला कहलाएगा, फिल बैती उसका सिला कहलाएगा। इसी तरह अर्रजुलु वो आदमी, अल्लज़ी जो के फिल बैती घर में है, तो अल्लज़ी इसमें मौसूल और फिल बैती इसका सिला कहलाएगा। इसी तरह अस्सय्यारतु गाड़ी, अल्लती जो के, सय्यारा चूँकि मुन्नस है तो अल्लती का सयगा लेकर आए। फिल मौक़िफ़ी यानी कि जो पार्क में है, पार्किंग में है, वो गाड़ी जो के पार्क में है, तो अल्लती इसमें इशारा, फिल मौक़ूफ़ ये सिला कहलाएगा। इसी तरह अल किताब वो किताब, अल्लज़ी जो के अलल मकतबी मेज़ पर है, डेस्क पर है, टेबल पर है, तो अल किताब यहाँ पर मुज़क्कर है, तो इसके लिए अल्लज़ी सिगा मुज़क्कर आया है। तो ये अल्लज़ी इसमें मौसूल, अलल मकतबी इसका सिला कहलाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका आज का सिला और मौसूल और इसमें इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह।